اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی کا یہ ہمارا چھٹا سبق ہے، حدیث نمبر 6 ہے۔ اور اربعین نووی کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ حلال اور حرام واضح ہے، بین ہے۔ یہ اس کے تحت لے کر آئے ہیں حضرت امام نووی۔ اور چونکہ نیچے حوالہ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے نا کہ رواہ البخاری اور مسلم، یعنی یہ حدیث جو یہاں پہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اس سے ہم یہاں سے پڑھیں، ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ جب ان دو کتابوں میں ایک ہی حدیث وارد ہو جائے تو ایسی حدیث کو متفقن علیہ کہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے جو ایک نئی بات آپ کو بتانی تھی۔ تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ صحیح بخاری کھولیں، وہاں پر اس حدیث کو تلاش کر لیں اور اس کو پڑھ لیتے ہیں وہاں سے جا کے۔ تو ہم نے یہاں پر پہلے سے تلاش کر کے رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2051، یعنی 2051 یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ خود بھی اسلام 360 ایپ پہ جا کر اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے پڑھوں، کتاب البیوع ہے، اور بابن الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات، مطلب باب یعنی ہیڈنگ انہوں نے یہ لگائی ہے کہ امام بخاری نے، کہ حلال چیزیں جو ہے نا وہ بالکل ظاہر ہیں، اور جو حرام ہے وہ بھی بالکل کھلی کتاب کی طرح اوپن ظاہر ہیں۔ ان دونوں حلال اور حرام کے درمیان جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، ان کا ایک نام رکھا ہے مشبہات۔ اب یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کو اربعین نووی، چونکہ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کی شروعات ہے نا، تو آپ سے عربی نہیں پوچھی جائے گی امتحان میں، آپ سے صرف ترجمہ پوچھا جائے گا۔ ہاں البتہ جب آپ اگلے لیول پہ آئیں گے اس سیمسٹر کے بعد، تو آپ کی ایک کتاب شروع ہوگی، ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے۔ وہاں پھر آپ سے نا ریاض الصالحین میں آپ سے عربی بھی پڑھوائی جائے گی۔ اس وقت تک تو آپ اچھی خاصی صرف و نحو پڑھ چکے ہوں گے اور یہ دقت نہیں آئے گی آپ کو، اور آپ بڑے مزے میں حدیثیں پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آمین کہہ دیجیے گا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے نا اس میں آپ سے پوچھا جائے گا سیغہ، آپ سے سیغہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہے یہ بتائیے، سمیعتو کا مطلب کیا ہے، اس کی حروف اصلیہ کیا ہے، سین میم عین ہے اور وغیرہ، یہ سیغہ واحد متکلم ہے، اس طرح یہ ساری چیزیں اس میں پوچھی جائیں گی۔ یہاں نہیں، اس وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری تو یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو پڑھا دوں، میں پڑھا دیتا ہوں۔ اربعین نووی جو کتاب آپ کے پاس ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ حدیث یہاں پر شروع ہوتی ہے ان ابی عبداللہ نعمان ابن بشیر۔ تو حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، ان سے روایت ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ سند پوری نہیں ہے، سند کا جاننا اس وقت اس سیمسٹر میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں جائے گا امتحان میں، لیکن چلیں برکت حاصل کرنے کے لیے، ان راویوں کے ناموں کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم حدیث میں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں یہ تو لکھا ہے نا، دیکھیں پوری سند دیکھ لیں۔ یہ اب نعمان بن بشیر جو ہیں، ان سے پہلے والے ناموں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنی محمد ابن المثنى، ہم سے حدیث، مجھ سے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث، یعنی حضرت امام بخاری یہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ہے محمد بن مثنى نے۔ حدثنا ابن ابی عدی عن ابن عون عن الشعبی سمیت نعمان ابن بشیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو سنا۔ کیا انہوں نے سنا؟ ساتھ میں سمعت النبی، انہوں نے کس کو؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یہاں تک کی بات ہو گئی۔ وحدثنا، اب یہ یہاں سے ایک دوسری اس کی سند آ گئی۔ وحدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ابن عیینہ حدثنا ابو فروۃ عن الشعبی، اب یہاں تک بات ہے۔ قال، یہ شعبی فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کس کو؟ حضرت نعمان بن بشیر کو، یہ لکھا نا سمیت النعمان ابن بشیر قال، وہ یہ فرماتے ہیں، اب یہاں تک سند ہوئی ہے سمیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ ایک آئی۔ اب دیکھیے کتنے سارے چینلز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کتنی اچھی بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پر جو حضرت نعمان بن بشیر سے جو یہ حدیث سنی تھی، وہ کس نے سنی تھی؟ امام شعبی نے۔ اور جو دوسری سند آ رہی ہے، وہ والی سند کے اندر یہ آ گئی، ان کو یہاں پر کس سے سنی؟ یہ دیکھیں،
شابی. لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ اس والی سند میں اب آپ نے دیکھا آپ کے پاس ایک ایسی حدیث آ گئی ہے جس کی ایک سند نہیں ہے، ایک سے زیادہ سندیں بھی ہوتی ہیں جی. یہ الگ الگ ترک کہلاتے ہیں، چینلز. کہ یہاں پر حضرت شعبی جو ہیں انہوں نے یہ حدیث ان سے کس نے سنی ہے؟ ابو فروا نے. لیکن ایک دوسرے مقام پر کیا ہے، حضرت شعبی کا نام کہاں پر آ گیا، کہاں پر آ گیا، یہ رہا. وہاں پر کس نے؟ ابن عون نے. دیکھا آپ نے. اور یہاں پر جب یہ تیسری والی میں بھی دیکھ لیں کہ امام شعبی جو ہے وہ ان سے ابھی وہی ابو فروا، لیکن ان سے ابن عیینہ. یہاں پر آ رہی ہے بات، یہ چیز یہاں سے اس طرح آتی ہے. یہ میں ساری سندیں آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، اب اسکرین شاٹ لے لیجیے. ساری سندیں جب مکمل ہو جائیں گی، اتنی ساری یہاں تک کی سندیں، تو پھر حدیث شروع ہونے والی ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ جو نیچے وائٹ والا ایریا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، الف پہ حمزہ نہیں لگا ہوا، لیکن چونکہ میں یہاں سے جملہ شروع کر رہا ہوں تو میں اس پہ الف پہ حمزہ لگا کر پڑھوں گا، ورنہ تو یوں لکھا ہوا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال، ایسے لکھا ہے. تو میری عادت اس طرح سے پڑھنے کی نہیں ہے، میری عادت اس طرح سے الحلال بین، کہ تمام حلال چیزیں بین ہیں. بین کہتے ہیں بالکل واضح، بالکل واضح. والحرام بین، وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان جتنے بھی امور آتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مشتبہتن. وہ سب کے سب مشتبہ ہیں. مشکوک، جس کو مشکوک کہتے ہیں نا، ڈاؤٹ فل. یعنی حلال میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، حرام اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں حلال اور حرام کے درمیان اس کی اگزامپلس بھی دی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو حلال اور حرام کے درمیان کی جو چیزیں ہیں وہ والے امور ہیں، وہ تمام کام کیا ہیں؟ مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں. تو اگر کسی شخص نے اگر کسی شخص نے ترکا، چھوڑ دیا، ما شبہ علیہ من الاسم، کہ وہ چیز چھوڑ دی. کون سی چیز چھوڑ دی؟ جس میں اس کو شبہ ہو گیا. یعنی اسم کہتے ہیں گناہ کو، ہے نا. تو پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے، فمن ترکا ما شبہ علیہ، کن چیزوں کو؟ ما شبہ علیہ من الاسم. اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس پر اس کو گناہ ہونے کا شبہ ہے کہ وہ گناہ ہے، اسم ہے، کانا لمس تبانا اترکا. یہ ایک بات یہاں تک، پہلے تو ایک بات یہاں تک، کیونکہ پھر بعد میں واو عاطفہ آ رہا ہے. تو یعنی اگر اس نے اس کا چھوڑ دیا کہ جو شبے والی چیز تھی اس کو اگر اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ہے سمجھ میں؟ یہاں تک کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو، کہ وہ آپ کو حلال اور حرام کے درمیان والی جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے کا آپ کو حکم دے رہے ہیں. یہ آپ کو اس کی شک، جو آپ نے پہلے دوسری ایک حدیث پڑھی ہے، اگر نہیں پڑھی تو آگے آئے گی، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. تو بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضروری چھوڑ دے گا، ہے. جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے نا. ایک بات تو یہ ہو گئی نا، دیکھیں اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی یہ چیز گناہ ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ چھوڑ ہی دیں گے نا. جب پتہ ہی چل گیا کہ گناہ ہے، پھر وہ شک کی بات تو نہیں ہوئی نا، ہے. جی لیکن جو، سر. ہاں اگر کوئی ایسا کوئی گناہ، یعنی گناہ نہ بولیں، آپ گناہ کا لفظ ہٹا دیں، اس کی جگہ لفظ لے کر آئیں، کوئی ایسا کام، ابھی اس کا یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، آیا گناہ ہے کہ نہیں ہے. اگر تو ظاہر ہے اس کو تو چلے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا ہے. تو لیکن جو شخص اس چیز کو جس کا کہ گناہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ آیا کہ ایسا کام کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے، تو اس کو وہ اختیار کر لے، اگر ایسی جرت مطلب وہ کرے، تو پھر تو دیکھیں نا کیا ہے. دو باتیں ہیں، دیکھیں نا، وہ من اجترا علی ما یشک فی، جس نے اجترا، جرت یہ نکلا اجترا میں، جرت کا جو لفظ، جس نے یہ جرت کی، کیا جرت کی؟ کہ جس بات میں اس کو شک تھا، یشکو، ما یشک فی من الاسم، ہے. تو اگر اس نے یہ کیا تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ اب اس کی وعید آگے آنے والی ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر وہ پھر کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو اختیار کر لیا
شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی گناہ ہو، ابھی تو اس کو نہیں پتا چل رہا، وہ تو کنفیوژن والی چیز ہے کہ پتہ نہیں یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو واقعی میں وہ کام گناہ ہو، اور کیا پتا وہ واقعی میں وہ گناہ نہ ہو، اور اگر ہوا تو، اگر وہ واقعی گناہ نکلا پھر تو 100% وہ گناہ گار ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ اس میں یہ بتانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ ہاں، ایک یہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، او شکا ان یواقع ما استمانا والمعاصی حم اللہ من یرتع حول الحما یوشک ان یواقعہ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو کہ ایسی جرت کرے تو قریب ہے، کیا قریب ہے؟ کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جو بالکل واضح طور پہ گناہ ہے۔ ہاں، تو اور گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، وہ لکھا ہے نا معاصی، یہ جیسے اسم کو میں نے ابھی بتایا نا گناہ کہتے ہیں، تو معاصی بھی جو نا آپ نے سنا پہلے معاصی نافرمانی سے نکلا ہی ہے، تو یہ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی تو گناہ ہے نا، معاصیت۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ معاصی، اور جو گناہ ہوتا ہے نا وہ حمی اللہ ہوتا ہے، حمی اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ، چراگاہ کہتے ہیں جہاں پہ جانور بکریاں یہ سب وہ گھاس وغیرہ چرانے کے لیے جہاں پہ لے کے جاتے ہیں نا، اس کو چراگاہ کہتے ہیں اس ایریا کو۔ تو کیسی چراگاہ ہے کہ من اب یہاں پہ من لکھا ہے نا، انہوں نے یا کے ساتھ تشدید نہیں لگائے، آپ اس کو من یرتا تو نہیں پڑھیں، آپ اس کو من یرتا پڑھیں یوں، حول الحما۔ تو جو شخص جو ہے وہ چرائے اس چراگاہ کے گرد، حول کہتے ہیں گرد کو، ارد گرد سراؤنڈنگ، کیونکہ وہ جو چراگاہ ہے نا، دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے کہ کسی کے کھیت ہیں، اب آپ لوگ اگر گاؤں سے کسی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اپنی بکریاں چرانے کے لیے، اپنی گائے چرانے کے لیے اگر آپ لے کر گئے، آپ کسی کے کھیت میں تو نہیں لے جا سکتے نا ان کو، ہیں؟ ورنہ کھیت کا جو مالک ہے اس کی تو ساری کھیت خراب کر دیں گی وہ بکریاں۔ ہاں لیکن البتہ یہ بھی وہ کھیت کا مالک اتنا بھی ظالم نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو بکریاں ہی نہ چرانے دے، کیونکہ جہاں پر کھیت ہوتے ہیں تو اس کھیت کی جو باڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کبھی باڑ لگی ہوتی ہے، کبھی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی بالکل اوپن ہوتا ہے، لیکن نظر تو آ رہا ہوتا ہے نا کہ پوری فصل لگی ہوئی ہے، لیکن وہ چونکہ ایک سرسبز اور زرخیز زمین ہوتی ہے، تو اسے ارد گرد یعنی تھوڑے دور دور تک ارد گرد کے ماحول میں بھی گھاس واس اگی ہوئی ہوتی ہے اچھی اچھی، تو بکریوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اس کے قریب قریب چرائے اپنی بکریوں، تو بکریوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ گھس گئی اگر جا کے چراگاہ میں، تو زیادہ امکان تو یہ ہے نا کہ اب آپ 150 بکریوں کو لے کے وہاں پہ چرانے کے لیے لے کے چلے گئے، اور آپ اس بات کا دھیان ہی نہیں رکھ رہے کہ آپ کو کھیتوں سے دور رکھنا ہے، آپ کھیتوں کے قریب قریب ہی چروا رہے ہیں، تو وہ تو اندر چلی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جو مشکوک چیزیں ہوتی ہیں، ان مشکوک چیزوں کے قریب بھی مت جایا کرو۔ بکریوں کی تو چراگاہ کی تو یوں مثال دی ہے کہ قریب بھی، اگر قریب جانے کی کوشش کرو گے نا تو ہو سکتا ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہاں، تو ایک چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہو رہا کہ اس طرح یہ کام کر لینا جو ہے وہ، اس سے احتمال ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، زنا کر بیٹھیں گے، تو ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے، یعنی زنا تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو یہ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے اس راستے میں بھی قدم نہیں رکھنا چاہیے، تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ایسے مرد اور عورت کو تنہائی بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی زنا کر بیٹھیں گے، لیکن منع ہے۔ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اس میں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ لکھا ہے کہ اس بات کا امکان ہے، زیادہ قوی امکان ہے، یوشک ان یواقع ہو، کہ اس میں گھس جائے، جا کے اس چراگاہ میں ہی چلے جائے، یعنی وہ عمل کر بیٹھے۔ اب دیکھیے، میں یہاں سے کہیں نکالوں، کہیں تشریح لکھی ہو اس کی، وہ میں وہیں سے ہی بتا دوں آپ کو۔ اچھا، میں تو ان سے بول رہا تھا کہ وہ پڑھ کے بتائیں گی، سوری، میں تو پڑھ کے خود ہی پڑھ لی میں نے۔ بولیے، چلیں آپ، آئیں آئیں، بولیں، تشریح بتائیں، چلیں جی تشریح پڑھیں۔ میں بھول گیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ پڑھیں گی، جی سوری آئی ایم سوری، چلیں ٹھیک ہے، تشریح پڑھیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीह। अहद जाहिलियत में अरबी शयूख और उमरा अपनी चरागाहें मखसूस रखा करते थे। उनमें कोई गैर आदमी अपने जानवरों को नहीं दाखिल कर सकता था, इसलिए गरीब लोग इन चरागाहों के करीब भी न जाते कि मबादा उनके जानवर इसमें दाखिल हो जाएं और वो सख्त तरीन सजाओं के मुस्तहिक मुस्तहिक गर्दाने जाएं, गर्दाने जाएं। यानी जी। ठहराए जाएं। जी। हुदूदुल्लाह को भी ऐसी ही चरागाहों से तशबीह दी गई और कुरान मजीद की मुत्तअद आयात में ताकीद की गई है कि हुदूदुल्लाह के करीब भी न जाओ कि कहीं इनके तोड़ने के मुर्तकिब होकर इंदल्लाह मुजरिम ठहरो। हदीस हाजा में मासी को अल्लाह की चरागाह बतलाया गया है, जो मासी से दूर रहने के लिए एक इंतहाई तंबीह है। इससे बचने की एक सूरत ये भी है कि हलाल और हराम के दरमियान जो उमूर मुश्तबिहात हैं उनसे भी परहेज किया जाए। ऐसा ना हो कि इर्तिकाब से फेल हराम ही का इर्तिकाब हो जाए। हम्म इसलिए जो मुश्तबिहात से बच गया वो सलामत रहा। हुरुमातुल्लाह की चरागाहों से तशबीह जजर व तौबीख। जज्र तौबीख के लिए है कि जिस तरह डांटने के, उमरा एक मिनट बता देता हूँ ना, डांटने के लिए, समझाने के लिए इसके लिए है। जी। जिस तरह उमरा और जमींदार लोगों की मखसूस चरागाहों में दाखिल हो जाने वाले और अपने जानवरों को वहां जुगाने वालों को इंतहाई संगीन सजा दी जा सकती है, ऐसे ही लोग हुदूदुल्लाह को तोड़ने और अल्लाह की चरागाह यानी उमूर हराम में वाक़ हो जाते हैं। वो आखिरत में सख्त तरीन सजा के मुस्तहिक होंगे और अफ़आल मुश्तहिबात से परहेज भी इसी बिना पर ज़रूरी है कि मबादा कोई शख्स उमूर हराम का मुर्तकिब होकर अज़ाब अलीम का मुस्तहिक न हो जाए। समझ में आ गई। बहुत अच्छी बात यहाँ पे आसान अल्फाज में लिखी हुई थी। मुबादा का मतलब होता है खुदा ना ख्वास्ता। मुबादा जी। का क्या मतलब होता है? खुदा न खास्ता। खुदा ना ख्वास्ता। तो इसलिए अल्लाह ताला की जो हुदूद हैं, उन हुदूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे हमी अल्लाह कहा था, चरागाह कहा था। तो ये उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और दुनियावी एक मिसाल देकर आपको बता दिया कि वो तमाम चीजें जो कि असल में तो हराम नहीं होती हैं, लेकिन उनका इर्तिकाब करना इख्तियार करना कहलाता है। इख्तियार यानी इर्तिकाब बुरे माना में इस्तेमाल होता है, जुर्म के लिए कहते हैं। अच्छे काम को इख्तियार करते हैं तो इर्तिकाब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। तो बुरे काम का इर्तिकाब यानी जुर्म का मुर्तकिब जब कोई शख्स हो जाता है। और ये जो डांटने वाली बात है, वैसे तो जो मासी से दूर रहने के लिए ये इंतहाई तंबी है। ये इंतहाई तंबी वाली इंतहाई कहते हैं बहुत हाई लेवल की। तंबी कहते हैं इशारा करने को, लेकिन यहाँ पर ये इशारा नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इंतहाई डांटा है, इंतहाई सख्ती इख्तियार की गई है। तो फिर ये दुनिया की ऐसी आगाह मिसाल दे करना। दी। हाँ, तो दुनिया इशारा किया किसकी तरफ? उस खेत की तरफ या उस चरागाह की तरफ इशारा किया और बताया कि अगर तुमने ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पर मैं आपको जाते जाते, अब हमारे ये हदीस भी मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और असल में हमें हदीस जो है वो आपको देनी है, वो ये है हदीस, वो बिल्कुल उसी तरीके से है। थोड़ा सा इसका इतना इतना सा फर्क है, वो मैं आपको यहाँ से इधर से बता देता हूँ। ये इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं ये सही मुस्लिम के लिखे हुए हैं यहाँ पर। और हमने अभी हदीस पढ़ी है, बुखारी से पढ़ी है, तो बुखारी के और इसके सही मुस्लिम के अल्फाज में थोड़ा सा एक जगह से फर्क है। वो मैं आपको कर राई यरा वाली बताऊंगा। राई कहते हैं चराने वाले को, बकरियां चराने वाले को कहते हैं। और बात वो पूरी इसी तरह से मुकम्मल आएगी यहाँ पे जब आप देखेंगे। तो वो ये जो राई वाली बात आ जाती है, वो मैं यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ कि इसकी मिसाल यहाँ से देखें। इसकी मिसाल यानी हराम, हराम में पड़ गया नहीं है वो नहीं, वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसका अभी उसको ये बात मालूम नहीं है कि वो गुनाह है कि नहीं, लेकिन शक तो है। दिल उसका राजी नहीं है। दिल में चोर आ गया ना, देखें जब दिल में चोर आ जाए ना, और ऐसा काम हो कि आप किसी को बता ना सकते हो और आपको छुपाना पड़े, तो आप समझ जाएं कि जी, गुनाह की ये, डेफिनेशन है। हाँ, कि ये जो है ना, ये मुश्तबे हो गई ये चीज। हाँ, ऐसे।
تو مثال کے طور پہ اب اس میں انہوں نے یہ مثال دی کہ اس کی مثال ایسی اس چرواہے جیسی ہے، یعنی کہ جو اس بات کا احتیاط نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس کو، وہ باہر کنٹری میں رہتا ہے، سن لیں یہ والی بات بھی، آؤٹ آف کنٹری کہیں پہ رہتا ہے، اور اس کو کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، سینسبری میں یا کسی اس جگہ پہ اس کو جاب کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پر اگر اس کو شراب کے یعنی وائن کے سیکشن میں اگر اس کو جاب ملتی ہے اور وہ احتیاط نہ کرے اور وہ وہاں پر جاب پہ چلا جائے، تو دیکھیے کیا ہے کہ اس کو اگر وہ یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ میں تو صرف وائن یعنی پیک یعنی بوٹل جو ہے وہ دے رہا ہوں، میں کسی کو گلاس میں بھی ڈال کے نہیں دے رہا ہوں، یہ تو وہ اسٹور ہے یہاں پہ ہے. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس کا شراب پینے کی حرکت میں پڑ جانا، یہ حدیث بتا رہی ہے آپ کو کہ اگر تم بار میں کام کرو گے اور تم یہ سوچو کہ میں مسلمان ہوں اور میں بار میں کام کر لوں گا لیکن میں خود نہیں پیوں گا کیونکہ میں پی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پیوں، تو یہ بات حدیث آپ کو یہ بتا رہی کہ نہیں. تمہاری مثال اب میں یوں بتاتا ہوں، اس چرواہے جیسی ہے جو اپنے ریوڑ کو چراگاہ کی باڑ کے ساتھ ساتھ چراتا ہے. میں نے مثال دے دی ایک آدمی جو کہ بار میں کام کرتا ہے، تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ کی باڑ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلاتا ہے. ایک بات، اب باڑ اونچی ہو یا نیچی ہو، اس میں قریب ہے ایو شکا کہ ریوڑ اس میں داخل ہو جائے، داخل ہو کر چرنے لگ جائے. اور جیسی چرنے لگے گا، اگر وہ کسی بادشاہ کی ہوئی تو بادشاہ تو اٹھا کے سزا دے دے گا. تو خبردار، بے شک ہر بادشاہ کی ایک حفاظتی حد ہوتی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے خبردار ہو جاؤ. وہ جو انتہائی تنبیہ والی بات تھی، خبردار، اللہ تعالیٰ کی حد سے اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں مراد. جو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حدود قائم کی ہیں، ابھی پڑھیں گے حدود کا سبق، اصول اس میں پڑھیں گے آپ لوگ کون کون سی حدود ہیں. شراب کی، ہاتھ کاٹنے والی، زنا کی اور زنا کی تہمت کی، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. خبردار، یقیناً جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جو کہ اس حدیث میں ہمیں نہیں ملا تھا، یہ ہم آپ کو یہاں سے اس لیے پڑھا دیتے ہیں. جسم میں دل کو کہا جا رہا ہے، قلب کو کہا جا رہا ہے، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے نا، سارا جسم درست ہو جاتا ہے. اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے، دل میں فساد برپا ہو جائے، تو سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے، لیکن یہ بات ویسے بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے. اسی لیے ہمارے اساتذہ میں اکثر میں اپنے اساتذہ کی اس بات پہ عمل کرتا ہوں، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں. اور وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھا کرو نا، تو یہ ضرور دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو کیا نہ کر، ٹیڑھا نہ کر دینا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، ٹیڑھا نہ کر دینا. ٹیڑھا سمجھتے نا، ٹیڑھا کسی کو کہتے ہیں، ٹیڑھا ہو گیا، ٹیڑھا نہ کر دینا. قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. بعد از ہدیتنا، اس بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی کہ وی آر مسلم جسٹ بیکاز وی ور بورن ان اے مسلم فیملی. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جسٹ بیکاز our parents were Muslim, that's why we are Muslim. No, we are not that. We studied Islam and we tried hard to understand Islam, that's why we are Muslim. ہم ساری چیز، اور ابھی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. آپ لوگ کیا کرنے کے لیے آئے ہوئے؟ اچھا مسلمان بننے کے لیے آئے ہیں نا آپ لوگ. اچھا مسلمان بنیں گے تو آپ کی نسلیں اچھا مسلمان بنیں گی. لیکن اس کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ریوڑ والی بات ہو جاتی ہے، انسان ایسے کام میں پڑ جاتا ہے اچھا مسلمان بننے کے بعد بھی، وہ کوئی ایسے کام میں پڑ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مرد اور عورت کے نامحرم کے تنہائی میں سے ٹھہرنے کو میں نے آپ کو ابھی منع کیا، کیونکہ ہم اس پہ الزام نہیں لگا رہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ خدا نخواستہ زنا ہی کر لیں گے. آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، بس ایک ان کی اسسٹنٹ ہوتی ہے، ایک باس ہوتی ہے، یہ چل رہا ہوتا، غلط ہے، گناہ ہے. بس یہ تو نہیں الزام لگا رہا ان کے اوپر کہ وہ دونوں زنا کرتے ہوں گے یا کر لیں گے، لیکن حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، یہ بتانا مقصد تھا. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری مثال اس چرواہے کی سی ہو گئی ہے کہ تم کنارے کنارے چل رہے ہو، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ تم اس چراگاہ میں داخل ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، زنا کر بیٹھو گے. تو ایسا کام ہی نہ کرو. یہ تھی دراصل اس حدیث، یہ تھی. تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اب تو یا اللہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اب ہمارا کبھی بھی دل ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمانا، انک انت الوہاب۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ دعا مانگیے، اور وہ کہتے ہیں اساتذہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے جتنا علم حاصل کر لیں، ہاں آپ چاہے کتنے ہی نیک بن جائیں، بہت امکان ہوتا ہے کہ آپ کو شیطان ایسا کام کروا بیٹھے گا کہ سارا کا سارا آپ کا جتنا بھی علم تھا، سارا آپ نے جو نیکیاں کی تھی، وہ شیطان برباد کروا دے گا، وہ آپ سے ایک ایسا حرام کام کروا دے گا۔ اور پھر وہ جو حدیث آپ نے پہلے پڑھی تھی، بات کو بس یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہ انسان بعض دفعہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، اتنے سارے جنتیوں والے نیک اعمال کرتا ہے، اتنے کر لیتا ہے کہ جنت میں اس کے داخل، ظاہر جنت میں تو تبھی داخل ہوگا جب قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، لیکن یعنی اس کا ٹائٹل، یعنی اس کا جو اسٹیٹس بن جاتا ہے، وہ اسٹیٹس بن جاتا ہے کہ اس کے اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یوں ہے۔ لیکن پتہ ہے ایسا نہ ہوتا کیا ہے؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ آپ حدیث پڑھ چکے ہیں، کہ لیکن وہ پھر ایک ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، جہنم ہی ہوتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ کافی طویل عرصے تک بہت نیک جنتیوں والے اعمال کر رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا، تو اس سے مطلب کیا تھا وہ سنیں ذرا، اس کا مطلب یہ تھا بظاہر، نہیں وہ، آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کو، جنتیوں والے اعمال کرنے والے بندے کو، جس کے اتنے رتبے بلند تھے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا؟ نہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ بظاہر وہ جو اعمال کر رہا تھا، بظاہر جنتیوں والے اعمال کر رہا تھا، اصل میں وہ جنتیوں والے اعمال ریاکاری تھی یا جو بھی تھی، اور یہ سارے شبے والی چیزیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، کہ یا اللہ تعالیٰ اب جب کہ آپ نے ہمیں اسلام کی اور اس ہدایت دے دی ہے، بلکہ اس سے ایک لیول ہمیں ایڈوانس بھی دے دیا ہے، کہ ہم علم دین آپ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اب ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کبھی بھی ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ اب جب کہ آپ ہمیں ہدایت دے بھی تو چکے ہیں نا، تو اس کے صدقے میں، اس کو وسیلہ بناتے ہوئے کہ جو آپ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے، ورنہ اس وقت دنیا بھر میں کتنے لوگ دوسرے مذاہب سے وابستہ ہیں، دوسرے ان کے ریلیجنس ہیں، کرسچنس ہیں اور یہ ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ تو اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور میں تو اس وجہ سے ہندو ہوں کہ میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا، تو مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے ہندو گھرانے میں پیدا کیا ہے؟ تو پھر مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے ہندو گھرانے میں پیدا کیا ہے؟ تو پھر میں تو ہندو ہوں، تو پھر مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو اس کا بھائی باقاعدہ پورا جواب ہے، آپ اہل علم سے پوچھیں۔ ہر مسلمان جب باشعور ہو جاتا ہے، اس کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں سیکھے جو اس وقت آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، کتنی ساری چیزیں۔ جو لوگ ہماری ریکارڈنگ سن رہے ہیں، انہوں نے ہماری آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ سنی ہے، لیکن ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہماری تقریباً کتنی 2.5 گھنٹے کی بات چل رہی تھی، 2.5 گھنٹے ہو گئے ہمیں یہ ڈسکشن کرتے ہوئے، جس میں سے صرف یہ آدھے گھنٹے کی ایک ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ اس میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں بتا دی ہیں جو اس وقت ریکارڈ پہ نہیں آ پائی ہیں، کہ مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ کیسے پڑھایا جائے گا، اس کو خود سوچنا پڑے گا کہ حق کیا ہے، حق کی تلاش کرنی ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہندو پہ فرض نہیں ہے صرف، مسلمان پہ بھی فرض ہے۔ آپ کو شعور آ چکا ہے، آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب آپ کے اوپر فرض ہے، آپ حق کی تلاش کریں، پھر دیکھیں حق آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہ سیکھا، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو اب ہماری جو اگلی حدیث کی جو کلاس ہوگی، اس میں 40 نووی کی حدیث نمبر 7 پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی صحیحین میں سے نکال کے، اس کے ریفرنسز کے ساتھ نکال کے پڑھیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔